آلہ وصحبہ وعلى كل من دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد جهاده الى يوم الدین وبعد. محترم طلبہ و طالبات اور ہمارے جو آرگنائزر احباب ہیں، میں آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہمارا انتہائی اہم لیکچر ہے جو پروفیسر ڈاکٹر عطاء اللہ خان بٹو صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے. یہ موضوع نہایت اہم اس حوالے سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دستور پاکستان کے جو اسلامی دفعات ہیں وہ بتائیں گے. اس کا ایک اپنا پس منظر ہے. ہمارا جو 73 کا آئین ہے اس کو اسلامی آئین کہا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے اسلامی حوالوں سے اس میں ترامیم ہوئی ہیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس کا پس منظر بھی بیان کریں گے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر عطاء اللہ خان بٹو صاحب سے، جو ڈاکٹر صاحب کا مختصر سا بلکہ مختصر ترین تعارف میں کر دوں. ڈاکٹر صاحب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ ہیں. لمبے عرصے تک وہ فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء میں بطور استاد اور بطور محقق کام کرتے رہے. شعبۂ قانون وہاں جو ہے اس کے ہیڈ رہے ہیں. آج کل ڈاکٹر صاحب جو ہے ادارہ تحقیقات اسلامی یونیورسٹی کا ہی ایک ادارہ ہے، وہاں جو شعبہ ہے فقہ کا اس کے ہیڈ ہیں، اور ظاہر ہے فیکلٹی سے بھی وابستہ ہیں. فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء جو اسلامی یونیورسٹی کا ہے اس میں بھی وہ بطور استاد وہاں وابستہ ہیں، اور طلبہ کی سپرویژن بھی کرتے ہیں اور وہاں لیکچر بھی دیتے ہیں، اور ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر مختلف سیمینارز میں، ورکشاپ میں اپنے ملک کی، اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے رہیں. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر عطاء اللہ خان بٹو صاحب سے کہ وہ دستور پاکستان کے اسلامی دفعات کے حوالے سے ہمارے طلبہ و طالبات کو مستفید فرمائیں. ڈاکٹر عطاء اللہ خان بٹو صاحب. ڈاکٹر صاحب ابھی مائک ان کا آن نہیں ہوا، پتہ نہیں کوئی اپڈیٹ چل رہی ہے لیپ ٹاپ پہ یا کچھ ہے. 1-2 منٹ ہم ویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج کا دن ذرا ہمارے شرکاء کے لیے ٹائٹ ہے، ابھی ہمت رکھیں. ابھی ہم نے انشاءاللہ اس کے بعد بھی ایک لیکچر سننا ہے، وہ بھی بڑا اہم لیکچر ہے اسلامک ورلڈ ویو پہ. تو بھی ہمت نہیں ہارنا. نہیں انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے. ہمارے طلبہ و طالبات ماشاءاللہ بہت دلچسپی لیتے ہیں، اگرچہ حاضری جو ہے وہ تھوڑی سی آن کم لائن کم ہی ہے. ہاں جی، آن لائن بس. توقعات کے مطابق نہیں ہے، مگر جو لوگ لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں یہ خوشائند بات ہے کہ وہ لیکچر سنتے بھی ہیں اور سوالات کے ذریعے اس میں اپنا جو ہے انپٹ بھی دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے جو بقیہ دونوں لیکچر ہیں وہ بھی نہایت اہم ہیں. ابھی جو ڈاکٹر عطاء اللہ خان بٹو صاحب کا جو لیکچر ہے یہ بھی ہمارے طلبہ و طالبات کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا، اور اس کے بعد کا جو لیکچر ہے ہمارے خورشید احمد سعیدی صاحب کا اسلامک ورلڈ ویو کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ مند لیکچر ہوگا انشاءاللہ. ظہیر صاحب، آپ کے یہاں کلاش کی وہ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جو کہ ان کا جو سالانہ کوئی میلہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ ان کے سالانہ جو ہے 4 میلے ہوتے ہیں. ان کے ہم اس وقت ان کا فی الحال کوئی نہیں چل رہا ہے، مگر وہ ایک جو اگلا جو میلہ ہے اس کی تیاری کے لیے آج کل ان کی ریہرسل چل رہی ہوتی ہے. وہ روزانہ جو ہے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ رقص گاہ ہے، وہاں جمع ہو کے روزانہ مرد اور خواتین جو ہے وہاں رقص کرتے ہیں. وہ اس کو ردناٹ کہتے ہیں. وہ جو آنے والا جو ان کا وہ ہے اچال کے نام سے ایک ان کا میلہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، بھل ان کی جو ہے وہ تہوار ہے. اس تہوار کے لیے پہلے سے تقریباً 1 مہینہ جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ روزانہ جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب اور بلکہ رات گئے تک جو ہے وہ اپنے مخصوص جو رقص گاہ ہے وہاں جمع ہو کے رقص کرتے ہیں، اور پھر وہ
जुलाई के नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त के एंड में मेरे ख्याल में वो साल की जो उनकी वो है वो तकरीब वो त्यौहार वो होता है। उसके बाद फिर उनका दिसंबर में 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक वो चौमास के नाम से उनका एक त्यौहार होता है। उसमें वो ये सूरज की जो गर्दिश है उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बुनियाद पर उनके जो मजहबी पेशवा हैं, उनके जो शामान हैं, वो आने वाले साल के लिए पेशगोइयाँ करते हैं। और उस दौरान जो है वो जो तमाम मर्द जो है वो घरों से निकल के जो है वो अपने जो बकरियों के वो हैं जो बाड़े हैं वहाँ जाके मखसूस मकानात बने हुए हैं, वहाँ जाके वो ये 8-10 दिन गुजारते हैं। घरों का में आना जो है मर्दों का ममनू होता है। और उस दौरान गैर कलाश का इस वैली में जो मकामी मुसलमान हैं वो तो उधर ही रहते हैं, मगर बाहर के जो लोगों का जो है वहाँ आमद जो है ममनू करार दिया जाता है। इसके अलावा उनका बहार के मौसम में एक जो है वो त्यौहार होता है जिसको जोशी या चिलिमजुश कहते हैं। वो अप्रैल के महीने में 14-15 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं, और उसमें वो बहार की आमद के मौके पर जो है खुशी मनाते हैं, और उसमें भी उनके मुख्तलिफ़ किस्म के रस्म व रिवाज होते हैं। एक उनका वो है वो यानी त्यौहार वो सिर्फ़ एक वैली में मनाई जाती है, उसको पूव कहते हैं। वो पूव जो है वो भी तकरीबन ये अगस्त-सितंबर के महीने में जो है वो सिर्फ़ दिरीर वैली में वो मनाते हैं। वो उनका उस वैली का मखसूस जो है वो त्यौहार होता है। दूसरे वैलीज़ के लोग भी जाके उनको जॉइन करते हैं, मगर वो बुनियादी तौर पर उस एक वैली का है। वैसे कैलाश के 3 वैलियाँ हैं, दिरीर वैली, रंबूर वैली और बुमरेद वैली। तो ये तीनों जो वैलियाँ हैं वहाँ कैलाश रहते हैं, और अगरचे कैलाश की तादाद यानी लगभग कोई 5000 है पूरे इन तीनों वैलियों में, और उनके साथ-साथ उन्हीं वैलियों में मुसलमान भी रहते हैं। बहरहाल इस पे अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम अपने तलबा और तालिबात के लिए कोई बाकायदा लेक्चर का भी एहतमाम कर सकते हैं। मगर आपने सिर्फ़ त्योहारों के हवाले से जो बात की है, तो वो इंशाअल्लाह उस हवाले से जो उनके 4 त्यौहार हैं, वो मैंने बता दिए। ये आजकल आप वहाँ है ना चतराल में बैठे हुए हैं और दूर दूर ऊपर से हमारे नज़ारे कर रहे हैं, नहीं, तो नहीं, मैंने बस इसलिए पूछा है। मैं छुट्टी मना रहा हूँ, और हम्म। आजकल कोई तहकीकी काम, कोई इल्मी काम नहीं हो रहा है, बस सिर्फ़ छुट्टियाँ मना रहा हूँ। तो वो आप जो बता रहे थे या हम जब मिले थे तो वो लोग कहते हैं कि हम शिरक नहीं करते, हम किसी को बुतों को नहीं पूजते हैं। देखें, कैलाश जो है वो बुनियादी तौर पर खुदा के वजूद का तो इनकार नहीं करते हैं, मुल्हिद नहीं है। मगर मसला ये है कि वो शिरक तो करते हैं। शिरक इन मानों में कि वो जो उनके देवी देवताएं हैं या मुख्तलिफ जो उनके नाम पे स्थान बने हैं, वहाँ जाके वो मुख्तलिफ रस्म व रिवाज अदा करते हैं, जो दूसरे जो यानी उनके तकरीबात होते हैं, तो जिनको आप रिचुअल्स या मनासिक दीनिया का नाम दे सकते हैं, तो वो अदा करते हैं। और इसमें ज़ाहिर है उनके जो देवी देवताएं हैं उनका मकाम और मर्तबा जो है वो ज़ाहिर है किसी न किसी हवाले से खुदा के जो तसर्रुफ़ात हैं, खुदा के जो वो हैं इख्तियारात हैं, उसमें एक लिहाज से उनको शरीक ठहराते हैं। बाकी ज़ाहिर है उनके यहाँ भी जिस तरह हमारे यहाँ हम अल्लाह कहते हैं, जिसको आम उसमें मानों में खुदा कहा जाता है, या कोई लोग उसको गॉड कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं, तो उनके यहाँ भी जिज़ाऊ के नाम से एक हस्ती है, जिसको वो दुनिया का खालिक और मालिक मानते हैं। हम उसको अल्लाह कहते हैं, वो उसको जिज़ाऊ कहते हैं। तो वो अ, उसको दुनिया का खालिक और मालिक तस्लीम करते हैं, और ज़ाहिर है वो मुल्हिद नहीं है। और ये कि बुत परस्त नहीं है, ये बात भी सही है कि वो बुतों की परस्तिश नहीं करते हैं। ना पत्थरों की परस्तिश करते हैं, ना दरख्तों की परस्तिश करते हैं, ना और चीज़ों की परस्तिश करते हैं। हत्ता कि उनके जो देवी देवताएँ हैं, उनकी भी वो परस्तिश या पूजा-पाठ नहीं करते हैं। उनके नाम पे जो है बाज़ औक़ात कुर्बानी करते हैं, और उनके हवाले से मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज अदा करते हैं। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में, विलादत के मौके पर, शादी के मौके पर, और मौत के मौके पर, या दीगर जो है अहम यानी ज़िंदगी के जो मराहिल हैं, उस मौके पर जो है वो देवी देवताओं के नाम पे जो है वो कुर्बानी भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। I have joined. जी, जी जज़ाकमुल्लाह जी खैरन डॉक्टर जी वक्ती साहब, जी। हम आपका तारुफ़ भी कर चुके हैं, मौज़ू के हवाले से भी हम अपने तलबा और तालिबात को बता चुके हैं।
تو اب اسٹیج آپ کے حوالے ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہاں جی آپ کا تو چہرہ بھی نظر آنے لگا ہے ماشاء اللہ. تو اگر صحیح. تیار ہیں تو شروع کریں. میں بالکل شروع کر دیتا ہوں جی. جزاکم اللہ خیراً. میں اعلان پہلے ہی کر چکا ہوں مگر اس دوران جو ہے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, تو لہٰذا محترم طلبہ و طالبات ڈاکٹر عطا اللہ خان وٹو صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور دستور پاکستان کے اسلامی دفعات کے حوالے سے بات کریں گے. اس کی ہلکا سا اس کا تعارف جو ہے میں نے بتایا اور ڈاکٹر صاحب کا تعارف جو ہو گیا تھا. ڈاکٹر عطا اللہ خان وٹو صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تھوڑا سا ہم ڈیلے ہو گئے ہیں مگر انشاءاللہ we will try کہ اس کو کور اپ کر لیں. اچھا جی, جیسا کہ پہلے ہم نے ایک دفعہ ڈسکشن میں کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن لا کیا ہوتا ہے, لیگل سسٹم کیا ہوتا ہے, اس پہ تو ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. جو دستور ہوتا ہے وہ تو فنڈامنٹل لا آف دی لینڈ ہم اسے کہتے ہیں نا, کہ یہ دستور ایک ایسے قانون کا نام ہے جو کسی ملک کے ساورن اتھارٹی کے بارے میں ہوتا ہے, کہ ساورن اتھارٹی کون ہوگا, کیسے وہ اس اتھارٹی کو استعمال کرے گا, اور اگر وہ صحیح استعمال نہیں کر رہا تو اسے کیسے ہٹایا جائے گا. تو اس دستور میں, دستور ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انصاف دو قسم کا ہوتا ہے, ایک انصاف کی قسم ہے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس اور ایک انصاف کی قسم ہے کریکٹیو جسٹس. کریکٹیو جسٹس وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے کوئی چیز چھین لی جائے تو وہ واپس کروا دیتی ہے عدالت, یہ کریکٹیو جسٹس ہے. اور یہ تمام ہمارا پولیس کا نظام, عدالتوں کا نظام اسی لیے بنا ہوتا ہے. مگر جو اس سے بڑا انصاف کا ترازو ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹیو جسٹس, کہ ہر انسان کو کیا عزت ملے گی, کیا اس کا سٹیٹس ہوگا, سوشل سٹیٹس کیا ہوگا, پولیٹیکل سٹیٹس کیا ہوگا, اکنامک سٹیٹس کیا ہوگا, کس کو کس چیز کی اپرچونٹی ہوگی. جیسے کہ انگلش سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ ادھر کہ چند قوموں کو تھا کہ وہ زمین کی ملکیت حاصل کر سکتی ہے, دوسرے کو اجازت نہیں ہے. چند قومیں ہیں جو فوج میں جا سکتی ہیں, دوسروں کو اجازت نہیں ہے. انڈینز ہیں جو ان کو پارکوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ بڑا مشہور جو لگا ہوتا تھا کتبہ کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. اسی طرح جیسے ہم دیکھا کہ ان کا سرمائی دارالحکومت ہوتا تھا شملہ, دہلی ہوتا تھا, اور موسم گرما میں جو ہے تو شملہ ہوتا تھا. تو شملہ پورے شہر میں کسی انڈین کو جوتا پہن کے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو ہمارے سارے یہ راجا مہاراجا اور سارے بابو اور جو ہیں نیٹیوز, وہ سب ننگے پاؤں اس شہر میں داخل ہوتے تھے. یعنی جو مین انصاف کا ترازو ہے وہ آپ کا دستور طے کرتا ہے کہ عوام کے کیا حقوق ہیں. یعنی دستور ایک ایسا قانون ہے جس سے حاکم اپنا حق کی حکمرانی حاصل کرتا ہے, اور جو قوانین ہیں, کیونکہ کوئی بھی جدید ریاست قانون کے ذریعے عملداری قائم کرتی ہے, بغیر قانون کے نہیں کرتی. جیسے کہ ہم تو خود نیچرل پرسن ہیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ جی ہم کبھی ایک بزنس چھوڑ دیں دوسرا شروع کر لیں, دوسرا چھوڑ کے تیسرا کر لیں. مگر سٹیٹ جب کرتی ہے تو سٹیٹ قانون بناتی ہے, اس کے مطابق پھر عمل کرتی ہے. جیسے اگر اس نے ریلوے کا محکمہ بنانا ہے, ریلوے ایکٹ پاس ہوگا مجلس شورا میں یا پارلیمنٹ میں, اس کے مطابق ایگزیکٹو اتھارٹی اس پہ عمل کر کے زمین ایکوائر کرے گی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت, اس کے بعد کام کرے گی. تو اس میں ایک معاشرے کو دیکھا جائے اس کے تین طبقات بن جاتے ہیں, حاکم, محکوم اور اس کے حکمرانی کے قوانین. دستور ایک ایسا قانون ہے جو حاکم کو حق کے حکمرانی عطا کرتا ہے, کہ یہ حاکم کیسے حکومت کرے گا یہ بتاتا ہے. جیسے کہ ابھی پریزیڈنٹ بھی کوئی آرڈیننس ایشو کرتا ہے, انڈر فلاں آرٹیکل آف دی کانسٹیٹیوشن آئی ہیئر بائی آرڈر. جو بھی کام ہوتا ہے, جو نوٹیفیکیشن آپ دیکھیں گے کہ کس آئین کی دفعہ فلاں کے تحت مجھے یہ حق حاصل ہے, اس کے تحت یہ حکم جاری کر رہا ہوں. یعنی حاکم دستور سے اپنا حق حکمرانی حاصل کرتا ہے, قوانین اپنا جواز حاصل کرتے ہیں, یہ قانون ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر دستور کی دفعات کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, کسی ایک کے خلاف ہے تو یہ قانون غلط ہے, اور عدالت میں لے جا کر ہم اسے نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں. تیسری چیز, ہم عام لوگ ہو گئے تو عام لوگوں کو دستور حقوق عطا کرتا ہے کہ یہ آپ کے حقوق ہیں. جیسے اللہ نے بھی حقوق عطا کیے ہیں نا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بنی آدم کو اللہ نے عزت عطا کر دی. اگر کوئی قانون اس سے یہ عزت اور اس کی تکریم چھینتا ہے تو وہ اس
गुनहगार होता है और ये कानून अल्लाह की नजर में ठीक नहीं है। इसी तरह दस्तूर में भी ऐसे हकूक दिए गए हैं कि कोई हक कोई कानून या हुकूमत का कोई हुक्म अगर उसे खत्म करता है तो वो हम चैलेंज कर सकते हैं अदालत में और वो खत्म हो जाता है। अब भी आए अपने दस्तूर की तरफ। हमारा दस्तूर जो है वो इस्लामी है या नहीं है, उसकी इस्लामी दफात पे, जैसे कि है आज की गुफ्तगू का मौजू इस्लामी दफात है। बुनियादी तौर पे जो कोई भी चीज होती है या तो इस्लामी है या गैर इस्लामी है। इसकी चंद दफात इस्लामी और चंद गैर इस्लामी नहीं हो सकती, उसको हम ठीक नहीं कह सकते। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा दस्तूर बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक है, इसकी हर दफा इस्लामी है एक लिहाज से। या अगर वेग है दफा जिसके बारे में बड़ी राय दी जाती है कि आर्टिकल जो 45 है सदर को माफी का इख्तियार देता है, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन जो है कि माफी का इख्तियार महदूद है या लामहदूद है, ये अदालतों का इख्तियार है। और अदालतों को इसमें आइन में भी अहकाम दिए गए हैं कि हर चीज जो है इंटरप्रिटेशन भी इस्लाम के मुताबिक करेंगे। अगर उसकी इंटरप्रिटेशन इस्लाम के मुताबिक की जाए तो कोई भी चीज गैर इस्लामी नहीं रहती, पहली बात। मगर इसके कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट, जिसका नाम ही, उस चैप्टर का नाम ही इस्लामी दफात रख दिया गया है। यानी उस आर्टिकल 227 है फर्ज किया, उसमें जो है लिखा हुआ है कि ये तमाम कवानीन इस्लाम के मुताबिक होंगे, उनको हम इस्लामी दफात कह लेते हैं। तो हम थोड़ा सा इसका आज की जो गुफ्तगू होगी उसमें पहले तो हम देखेंगे कि शुरू की दफात क्या है, आइन का नाम क्या है और कैसे कैसे ये जो है हमें अहकाम देता है, कैसे ये इंसाफ फराम करता है। यानी बुनियादी इंसाफ जो होता है वो आइन फराम किया करता है, जिसे हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, कि तकसीम करता है हकूक जो अवाम को, क्या वो इस्लाम के मुताबिक हैं या नहीं हैं। और बेसिक इंसाफ ये कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। बाकी जो इदारे हैं वो करेक्टिव इंसाफ ही देते हैं, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि कोई चीज ठीक है या नहीं ठीक। अली आइन की किताब लेके आना, कॉन्स्टिट्यूशन की मैं किताब भी मैं सामने रख लेता हूँ, दूसरी छोटी नहीं है जो इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें एक चैप्टर तो प्योर जिसको इस्लामी दफात कहा जाता है, इस्लाम दस्तूर के इस्लामी दफात वो है। मगर इसको अगर आइन को हम पहले नजर ही देखें, पहले आर्टिकल से आखिर तक देखें, तो आपको इस्लामी आइन ही नजर आता है। मिसाल के तौर पर इसका नाम ही देख लीजिए, ये दस्तूर किस मुल्क का है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। तो देखें इसका नाम भी एक कोई चीज जाहिर करता है। अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है तो ये चीज भी डिपिक्ट करती है, शो करती है कि ये इस्लामी का कानून है। और जब किसी चीज को देखा जाए, ये मैं आर्टिकल्स अगर लिखता हूं, अगर प्रियम्बल को सबसे पहले हम देख लेते हैं, प्रियम्बल क्या होता है थोड़ा सा वो देख लीजिए। प्रियम्बल का मतलब जो है, या इसका जो सबसे पहली चीज होती है किसी भी किताब का, प्रियम्बल जो होता है वो उसका मुकदमा होता है, वो बताता है कि ये क्या चीज है। कि इस किताब बनाने का, इस कानून बनाने का मकसद क्या है। देखें, एक किसी चीज का मकसद होता है, फिर उसको हासिल करने के लिए तरीकाकार बयान किया जाता है। सबसे पहले इसका मतलब है मकसद, तो वो डायरेक्शन है जिसकी तरफ ये कानून लीड करेगा, लेके जाएगा। तो इसका मकसद अगर हम देखा जाए, इसका प्रियम्बल देखा जाए, तो वो भी वाज़े तौर पे इस्लाम के बारे में, इस्लामी अकायद और उसकी तफसीलात किसी हद तक देता है हमें। यानी अगर हम इसके प्रियम्बल की, इसके दिबाचे की पहली ही लाइन देखें
تو وہ کیا کہتی ہے؟ یعنی پہلے تو دباجہ ہوتا ہے، پھر آرٹیکل 1 2 3 سے شروع ہوتا ہے. اگر اس کی اگر تھوڑی سی بحث اس سے پہلے کہ وہ ہے کیا، ہم ڈسکس کر لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کیا پریمبل قابل عمل چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس پہ جو آراء ہیں علماء قانون کی کہ پریمبل مقصد ہوتا ہے، اور جو نیچے قانون ہے دفعہ 1 سے لے کر 282 تک یا جہاں تک بھی آئین چلتا ہے یا کوئی قانون چلتا ہے، وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے وہ اس کی دفعات ہیں. اچھا، ابھی پھر اہمیت کس کی ہوئی، مقصد کی ہوئی یا دفعات کی ہوئی؟ یہ بحث سپریم کورٹ میں کئی جگہ پہ اٹھائی گئی، کئی کیسز میں اٹھائی گئی. تو سپریم کورٹ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی مقصد تو ایبسٹریکٹ چیز ہے. مقصد ایک یعنی ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کیے جائیں، یہ کام کیا جائے، یہ نہ ایسے نہ کیے جائیں. تو وہ مقصد وہ چیز بیان کرتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے بنانے والا، چونکہ اس کا ایک ہی با اختیار ادارہ ہے، تو جس ادارے نے کہا یہ مقصد ہے اور اسے ایسے حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس طریقے کو استعمال کیا جائے کہ جس طرح وہ مقصد حاصل کیا جائے گا. ہاں اگر اس میں ابہام ہوتا ہے کسی دفعہ میں، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم مقصد کو دیکھیں گے کہ اس کی، کیونکہ ہر قانون الفاظ میں لکھا جاتا ہے، زبان میں لکھا جاتا ہے. ہر زبان کے الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. تو ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، تو کون سا معنی لیا جائے گا عمل کرنے کے لیے؟ اگر کتاب صرف رکھنی ہے، اچھی باتیں پڑھنی ہے، تو وہ تو پڑھی رہے گی، مگر جس نے نافذ ہونا ہے اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کا مطلب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اور اسے کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، کون سا مطلب امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو اس کے لیے پریمبل ہوتا ہے. تو یہ ایک ضیاء الرحمان کیس میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ جی پریمبل کی بجائے جب انہوں نے پریمبل بنانے والے نے دفعات لکھ دی کہ اس طرح حاصل کرنا ہے، تو وہ فائق ہیں. اس لیے پریمبل کو صرف اس وقت دیکھیں گے جب ان دفعات کا انٹرپریٹ کرنا پڑے، ان دفعات کی تشریح کرنی پڑے گی، وہ پریمبل کے مطابق ہوگی. یہ اس کیس میں آیا. مگر اس کو توڑنے کے لیے 8ویں ترمیم کی گئی اور پریمبل کو ایک آئین کی ایک دفعہ بنا دیا گیا ہے، جس کا نام ہے آرٹیکل 2A. تو پریمبل کی ساری چیزیں اس میں آ گئی، یعنی پریمبل ابھی ایکٹیو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. کمنگ بیک، اگر پریمبل کو دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر اسے سب سے پہلی لائن میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. سب سے پہلے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ یعنی سب سے بڑی قوت، مقتدر جس کا اختیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور کس جگہ پہ؟ صرف پاکستان پہ نہیں، اوور دی انٹائر یونیورس ہے. یہ نہ صرف ہمارے نظام کو بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ ہمارے عقیدے کو بھی بیان کر رہا ہے. ہمارا دستور کہ دنیا نہ صرف اس زمین پہ بلکہ کسی بھی سیارے پہ بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی جگہ، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر جگہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ ایک لحاظ سے اگر اسی کو سوچیں ہم، تو یہ ایک اعلان جنگ ہے موجودہ نیشن سٹیٹ سسٹم سے. یعنی یہ بالکل کلیئر بات ہے، اس میں شک والی بات نہیں ہے. نیشن سٹیٹ سسٹم کس پہ قائم ہے؟ کہ ہر ریاست اپنے اندر اقتدار اعلیٰ رکھتی ہے. مگر ہمارا جو اعلان ہے، ہمارا جو دستور ہے، وہ سب سے پہلے اعلان کر رہا ہے نہیں، اقتدار اعلیٰ کسی انسان کا کہیں بھی نہیں ہے. یعنی امریکیوں کا امریکہ میں بھی اقتدار اعلیٰ نہیں ہے. یہ ہمارا جو دستور کی پہلی لائن بتا رہی ہے، جو اس کے پریمبل کی بھی پہلی لائن ہے اور اس کی دفعہ نمبر 2A کی بھی پہلی لائن ہے. اور اس کے بعد اس کو اختیار، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تو ہے، مگر وہ کیسے حاکمیت چلے گی؟ The authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him. جو اختیار اللہ نے دیا ہے لوگوں کو، وہ اختیار کیسے استعمال کیا جائے گا اس ملک میں، اس ریاست میں، وہ ان حدود کے اندر
within the limits prescribed by him. اللہ تعالیٰ نے جو لمٹس دی ہیں, جو حدود دی, متعین کر دی ہیں, یہ اختیار صرف انہی کے مطابق استعمال کیا جائے گا. اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ is a sacred trust. یہ ایک مقدس امانت ہے یہ اختیار جو ہمارے پاس ہے. یعنی اس میں وہ خلیفۃ اللہ فی الارض والی بات کہ یہ ہم نائب ہیں, اور اس نیابت کا حق یہ ہے کہ جو اختیار ہمیں دیا ہے اس کی دی ہوئی حدود کے اندر استعمال کریں. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی پہلی لائن ہے, پریمبل کی بھی پہلی لائن. تو اس لیے اگر ہم کہیں کہ اسلامک پروونس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی بات تو پریمبل بھی ہمارا انشور کرتا ہے اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات ہے, اور اس کو اختیار کیسے, اقتدار اعلیٰ استعمال کیسے ہوگا, ان حدود کے اندر ہوگا جو اللہ نے بیان فرما دی. اور یہ ہے کیا چیز؟ یہ ایک مقدس امانت ہے. اچھا, اور یہ اسٹیٹ کے اختیارات کیسے استعمال ہوں گے؟ State shall exercise its powers and authority through the chosen representative of the people. یعنی اس میں اختیار ہر انسان تو استعمال نہیں کرے گا نا, ورنہ نظام نہیں چلتا. تو انسانوں اللہ نے یعنی یہ سسٹم ایسے دیا گیا کہ یہ صرف یہ نہیں ہم کہتے کہ اللہ کی طرف سے میں بادشاہ بن گیا ہوں تو تم میری سارے اطاعت کرو. نہیں ہے, یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا, وہ انسان پھر اپنے اس اختیار کو دیتے ہیں کسی ایک بندے کو چن کے کہ یہ بندہ, اور اس میں سے بھی لمیٹڈ یہ اختیار ہم اسے دیتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے حکومت چلائے. یعنی اللہ کا دیا اختیار جو بندوں کے پاس ہے, بندے اپنا اختیار کسی کو دیتے ہیں, اور وہ چوزن ریپریزینٹیٹیو آف دا پیپل ہی اختیار استعمال کر سکتا ہے. اس پہ ایک بڑا مشہور کیس ہے جو کہ جب یحییٰ خان کا مارشل لا لگا تھا, اس پر کیس ہوا تھا کہ یہ اس نے غیر آئینی مارشل لا لگایا, غیر آئینی کام کیا, تو اس کے بنائے ہوئے تمام قوانین غلط ہیں, مارشل لا جو آرڈرز تھے وہ غلط ہیں, جن لوگوں کو سزائیں دی گئی وہ غلط ہے. تو اس پہ ایک بار کا تلارا کیس ہے جسے ہم کہتے ہیں آسما جیلانی کیس. اس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ چونکہ یہ اقتدار چوزن ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے نہیں استعمال کیا گیا, اور یحییٰ خان چوزن ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے, اس لیے وہ غاصب ہے. غاصب ہے جب اس کے اختیار کی بنیاد ہی غیر قانونی ہے, غصب کیا ہے اس نے اختیار, تو اس کے بنائے ہوئے تمام قانون ختم کیے جاتے ہیں. ان کے تحت سزائیں جو دی گئی ہیں لوگوں کو, وہ سزائیں ختم کی جاتی ہیں, سب لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. یعنی اسے مارکۃ الآراء کیس کہتے ہیں. یعنی اس سے آگے اگر چلیں ہم, اگر ہم جاتے ہیں یعنی آرٹیکل, پہلے آرٹیکل پہ, یہ تو پریمبل کی بات ہے, اگر آرٹیکل 1 پہ ہم جائیں تو آرٹیکل 1 بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ملک کا نام کیا ہے. سب سے پہلے نام بتایا جاتا ہے, پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک ٹو بی نون ایز دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یعنی اس ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ ملک ریپبلک ہوگا, ریپبلک کا مطلب پبلک کی حکومت ادھر ہوگی, اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا. یعنی مختلف سسٹم ہے. ریپبلک ہم کہتے ہیں کہ جو عوام کی اختیار سے لوگ چنے جائیں, باقی ارسٹوکریسی ہوتی ہے, مونارکی ہوتی ہے, وہ اور سسٹم ہے کہ ایک بادشاہ ہے. یعنی یہ پہلا ہی آرٹیکل پہلی دفعہ اس آئین کی یہ قرار دیتی ہے کہ یہ عوامی ملک ہوگا, اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور اس کے بعد دوسرا آرٹیکل جو ہے, پہلے تو اس کا نام بتایا جاتا ہے نا کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی بچہ پیدا ہو تو پھر پہلے سب سے اس کا نام رکھتے ہیں, تو یہ کانسٹیٹیوشن بھی کوئی بھی قانون ہو سب سے پہلے اس کا نام بتایا جاتا ہے, پھر بتایا جاتا ہے یہ کس جگہ پہ نافذ ہوگا. تو اس میں پاکستان کے حصے بھی بتا دیے گئے ہیں کہ یہ صوبے ہیں, یہ پہلے آرٹیکل میں بتایا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے آرٹیکل میں اس کو اسٹیٹ کا ایک ریلیجن بیان کیا گیا ہے, اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن, اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اسلام ہی یعنی شیل
اسلام ہی اس کا مذہب ہے، اس ملک کا۔ ایک اسٹیٹ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ مقصد بھی اس میں بیان کر دیا گیا کہ یہ جو اسٹیٹ ہوگی یہ اسلامی ریاست ہوگی، اس میں اسلام، اس کا مذہب اگر ہے تو وہ اسلام ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 2A ہے جو پریمبل کی جو بہت ساری دفعات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آرٹیکل 3 میں ہے کہ اس میں ایسا نظام ہوگا کہ کسی کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، کسی پہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے ہم اس ملک میں۔ یعنی یہ پہلا شروع ہو رہا ہے، اس کا تعارف ہو رہا ہے اس ریاست کا۔ اس ریاست کے پہلا آرٹیکل اس کا نام بتاتا ہے، دوسرا بتاتا ہے کہ اس کا مذہب کیا ہوگا، تیسرا آرٹیکل بتاتا ہے کہ اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی، یعنی کسی بھی کو ایسا نظام نہیں نافذ ہو سکتا کہ کچھ لوگوں کا استحصال کریں۔ کوئی بھی استحصالی نظام اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیپٹلزم میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں سرمایہ دار مزدور کا استحصال کرتا ہے، وہ خود تو ان کی منٹوں میں لاکھوں روپے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اربوں کی انکم ہوتی ہے ان کی، اور مزدور کو جو ہے اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایکسپلائٹیشن کا نظام ہے کہ اس ملک میں ہم ایسا نظام نہیں نافذ کریں گے جس میں مزدور کے حقوق مارے جائیں یا کسی بھی شعبے کے میں ایکسپلائٹیشن ہو، ہر ایک کو اس کے مطابق حق ملے جو اس نے کام کیا ہے۔ یہ اس کا دستور کی تیسری دفعہ ہے، یہ بھی اسلام کے عین مطابق ہے۔ چوتھی دفعہ بھی ہے کہ ہر ایک تمام قوانین جو ہے اس کے جو ہے نا سب لوگ پابند ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کا جو پابند نہیں۔ یعنی الفاظ اس کے دیکھیں، to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen where he may be۔ یعنی یہ ایک بڑی عجیب حیرت انگیز چیز ہے۔ یہ تو 227 لفظ، یعنی کوئی بھی اس ملک کا شہری دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہے، نہ صرف پاکستان، protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right، ایسا حق ہے جس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر سٹیزن کی اتنی پروٹیکشن یہ دستور کر رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی تو یہ ملک ذمہ دار ہے، یہ ملک اس سے ناانصافی کو دور کروائے گا۔ اور پاکستانی یعنی سٹیزن کے لیے اتنا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہے تو اس کے مطابق اگر کہیں بھی غیر قانونی سلوک ہوگا تو اس کا ذمہ دار یہ ملک ہوتا ہے۔ دیکھیں پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جن ممالک کو ہم نے ریکگنائز کیا ہے ان میں ہم اپنے سٹیزن کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے کہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہمارے شہری پہ کوئی ظلم ہوگا تو ہم اس کے لیے لڑیں گے، جسے ہم کہتے ہیں نا کونسلر ایکسیس لیے۔ جیسے دیکھیں ایک شہری ہے وہ جاسوس بھی ہے، کلبھوشن انڈیا نے جا کے کہاں تک لڑا کہ جی ہمیں ایکسیس دیں، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس کا عدالت میں کیس لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر شہری کا حق ہے اور یہ دستور ذمہ داری لگاتا ہے ریاست کی۔ اس کو آگے پھر باقی حقوق کا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھے میں بھی حقوق ہیں کہ کسی کی زندگی آزادی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو چیپٹر آتا ہے فنڈامنٹل رائٹس جو دی ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا چیپٹر پرنسپلز آف پالیسی کا 30 آرٹیکل۔ پرنسپلز آف پالیسی میں بھی بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ اس میں رسپانسبلٹی کیا ہے اسٹیٹ کی۔ یہ ہے کہ اسلامک وے آف لائف، ادھر ایسا نظام بنانا ہے جہاں لوگ زندگی بھی اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively، ذاتی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی، to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam۔ یعنی ہر ایک کی زندگی کا جو پیٹرن ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا۔ یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے۔ یعنی نمازوں کے اوقات میں کام نہیں کرنے دیا جائے گا مثلا،
ईदैन या रमजान या जो भी इस्लाम के कल्चर की चीजें वो उसके मुताबिक हर बंदे की जिंदगी उसके मुताबिक गुजरे, उन पे ऐसा कानून ना लगे जिससे वो ऐसी जिंदगी ना गुजार सके, बल्कि उनके लिए निजाम ऐसा बनाना रियासत पे फर्ज है कि ना सिर्फ प्राइवेट पर्सनल लाइफ की ये बात करता है, ये कलेक्टिव लाइफ की भी बात करता है। जो लिबरल अगर हम कहते हैं सो कॉल्ड कि जी हर बंदा आजाद है जो मर्जी करे, तो भाई आजाद इस मुल्क में तो आजाद नहीं है। इस मुल्क में तो एक तरीका बताया गया कि उसके मुताबिक आपने जिंदगी गुजारनी है। इस पे एक दफा हम बैठे थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ही एक तकरीब में, काजी फाइज ईसा साहब जो नामजद चीफ जस्टिस हैं उनसे बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि जनाब ये तो हमारी आजादी के खिलाफ है कि आप पर्सनल लाइफ को भी कहते हैं कि जी इस तरह गुजारे हैं, कलेक्टिव लाइफ भी इस तरह गुजारें। उन्होंने कहा भाई कौन कहता है इस मुल्क में रहो, फिर इस मुल्क में रहना है तो इस आइन के मुताबिक रहना पड़ेगा। अगर इस आइन के मुताबिक नहीं रह सकते तो छोड़ दो ये मुल्क, या इतने ताकतवर है तो आइन बदल दो। तो आइन में अगर हम तो आइन पे अमल करवाने की कोशिश करते हैं ना, हमारा असल काम है कि जी हमारे पास हमारे, और ये आई टेल यू कि ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत का नतीजा, इस आइन को बनाने में बहुत लोगों का खून पसीना शामिल है। ये पहले दिन से जब से पाकिस्तान बना है, बल्कि एक डॉक्यूमेंट में आपको शेयर कर दूं कि अगर वो आप पढ़ ले तो आपके जहन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि ये मुल्क किस लिए बना और कैसे चलना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट है कि जो 5 दिन की डिस्कशन है इस मुल्क के बनाने वालों की आइन साज असेंबली की। आइन साज असेंबली ने 8 से लेकर 12 मार्च 1949 तक बहस की कि इस मुल्क का निजाम कैसा होना चाहिए, जिसकी बुनियाद पे इसका प्रियम्बल या अभी जो आर्टिकल 2A है वो फ्रेम किया गया, जिसे आज भी हम करारदाद मकासद के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है इस मुल्क का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मुल्क के, हर ऑब्जेक्टिव पे एक एक लाइन पे एक एक लफ्ज पे डिस्कशन हुई है। और मैंने भी अपने एलएलएम की रिसर्च के लिए पढ़ा था, तो मैं हैरान रह गया था कि ये तो हमारे इतने बड़े आलिम थे, लोग इतने बड़े स्कॉलर थे जिन्होंने ये अपना करारदाद मकासद पास की। तो अगर आप आई एडवाइज यू कि अगर आप वो पढ़ लें, ये आप अपने साथ भी और अपनी कौम के साथ भी बहुत बड़ा एहसान करेंगे कि आपके लिए चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आजादी कौन सी आजादी, हर चीज उन्होंने लिमिट की है इसमें, इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, फ्रीडम in accordance with the injunctions of Islam, democracy in accordance with the injunctions of Islam। वो हम आजादी देंगे जो इस्लाम में दी गई है, इससे बढ़ के हम नहीं देंगे। डॉक्टर साहब आपकी आवाज बंद हो गई है। हेलो, इधर जी, अब ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा सा और करीब हो जाता हूँ इसके और इसको भी कर लेता हूँ। यानी हमारा आइन जो कहता है उस पे, उसके लिए जैसे कि 22 नुकात उलमा के 32 उलमा की कमेटी बनी सैयद सलेमान नदवी की ज़ेर सदारत, उन्होंने कहा जी आइन ऐसा होना चाहिए, वो सारी चीजें आइन में शामिल है, उसमें हर फिरके के उलमा शामिल थे। तो उस आइन में हमारे बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है। अगर इसको पढ़ा जाए, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाए, तो आप आंखें खुल जाती हैं कि ये तो ऐसा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। मैंने पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट देखे, ईरान का भी देखा, अपने मिस्र का जो प्रेसिडेंट मुर्सी ने बनाया था वो भी देखा, मगर इस जैसा खूबसूरत डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, आपको 5 दिन की जो डिस्कशन है कि कैसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कैसा माशी निजाम होना चाहिए, कैसे हुकूक होने चाहिए, कैसा समाजी निजाम इस मुल्क में होना चाहिए, उस पे हर लफ्ज पे बहस की गई है। तो वो आप एक नजर पढ़ लें तो आप क्लियर हो जाएंगे। वो 100 सफा बनता है। और वो ये, क्योंकि ये हमारी एक रिवायत ये है कि हर लफ्ज जो असेंबली में बोला जाए वो लिखा भी जाता है, रिकॉर्ड भी होता है, और वो नेशनल असेंबली की लाइब्रेरी में रखा भी जाता है, इस वक्त में मौजूद है, जब से असेंबली बनी है। बल्कि इससे पहले जब अंग्रेजों के जमाने भी असेंबली थी, उसका रिकॉर्ड भी पड़ा है। तो ये उन 5 दिनों का रिकॉर्ड भी अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, नेशनल असेंबली पे जाएं तो उसका रिकॉर्ड उधर से अवेलेबल है, मगर वो थोड़ा
लिखाई कोई वाज़ेह नहीं है, उस पे हम कोशिश कर रहे हैं। आज तक उसका उर्दू में तर्जुमा नहीं हुआ, उर्दू में तर्जुमा किया है मैंने, अभी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में भी पेश करेंगे थोड़ा उसे एडिट करके, कि वो 5 दिन की डिस्कशन अगर आप पढ़ लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि जो भी लोगों के इसके बारे में, जिसको मिस इंटरप्रेट करके हर बंदा अपनी मर्जी का मतलब निकालना शुरू करता है। और ये क्लियरली हर अदालत को हुक्म है, एक आइन है जिसका नाम है एनफोर्समेंट ऑफ शरीयत एक्ट। एनफोर्समेंट ऑफ शरीयत एक्ट पाकिस्तान में नाफिज है, और उसमें क्लियरली लिखा हो कि हर अदालत का फर्ज है कि हर कानून की ताबीर और तशरीह इस्लामी इंजेक्शंस के मुताबिक हो। जैसे इस्लाम ने 1000 साल हुकूमत की है, उसके भी जो डिसीजन हुए हैं, बल्कि किताबें मौजूद है। कज़ाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरबिक में लिखी हुई किताब है, बेसिकली अभी उर्दू और अंग्रेजी में भी तर्जुमा मिल जाता है कि अल्लाह के नबी ने कौन कौन से फैसले किए, कैसे कैसे फैसले किए। बड़ी अथॉरिटेटिव किताब है। जो भी अभी ये जो भी अदालतें सुप्रीम कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रेट की अदालत तक, सिविल जज की अदालत से लेके यानी ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक, हर एक पे ये वाजिब है कि वो हर कानून की ताबीर और तशरीह के लिए वो चीजें ना अपनाए जो कि अंग्रेजों ने केसेस के जरिए कानून बनाया, बल्कि उसको मुताबिक करे जो इस्लामी शरीयत ने इजाजत दी है, जो इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम के ऐन मुताबिक है। पहले हम पढ़ाते थे ना, अभी हम कहते हैं ना कानून शहादत क्या बना है, वही है, बस नाम एविडेंस एक्ट को कानून शहादत करार दे दिया, चंद 5 उसके आर्टिकल चेंज किए, मगर उसका जो प्रियम्बल चेंज हुआ है ना, उसने उसका रंग बदल दिया है। पहले तो हम पढ़ाते थे तो ये फलां केस में डिसाइड हुआ था इसलिए ये आर्टिकल बना है, मगर उस अभी मैं हैरान हुआ जब इस्लामिक लॉ पढ़ा तो अहादीस मौजूद हैं जो आज से 1500 साल पहले की है। ये हम पढ़ रहे हैं कि जो ये 16वीं सदी में 17वीं सदी में अंग्रेज जज ने फैसला किया था, मगर इस इस्लामिक लॉ में वही चीजें उससे पहले मौजूद हैं। तो उनकी अगर ताबीर और तशरीह करते वक्त जज ये लिखेगा कि फलां अंग्रेज ने फैसला किया था, उसकी बजाय वो लिखे फलां हदीस में इस तरह आया है और इस तरह फैसला किया गया था, तो ये चाहिए, ये रिक्वायर्ड है। मगर चूंकि हम खुद ला इल्म है, इसलिए इस पे इस तरह के फैसले नहीं हो रहे। अच्छा जी, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इसमें के basic concepts of Islam to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to Holy Quran and Sunnah। मकसद जिंदगी जो है उनको पता हो कुरान और सुन्ना के मुताबिक मकसद जिंदगी क्या है। देखिए, सबसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है किसी भी मखलूक के लिए, सवाल अव्वल क्या है? अव्वलीन सवाल ये है कि मैं कौन हूं और किस मकसद के लिए आया हूं। किसी भी मशीन को, किसी भी चीज को जानने के लिए ये होता है कि ये क्या चीज और किस क्या मकसद पूरा करती है। ये सवाल जो है, ये हमारे आइन ने भी कहा कि इसको ऐसे बनाया जाए हमारे अवाम को कलेक्टिवली और इंडिविजुअली कि वो समझ जाएं कुरान और हदीस के मुताबिक उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। दूसरी तरफ देखें तो इस जमाने में जिंदगी का मकसद वाला सवाल ही बुला दिया गया है। हर चीज में मुकाबला, पहली जमात से ग्रेडिंग का मुकाबला, गेम में मुकाबला, गाने में नाचने में मुकाबला, पढ़ाई में मुकाबला, तरक्की के लिए मुकाबला। हर बंदे को ऐसी दौड़ में लगा दिया है कि वो ये भी नहीं अपने आप से पूछता हूँ मेरा मकसद क्या है जिंदगी का। हालांकि दुनिया के हर मजहब में इसको क्वेश्चन 1 कहा जाता है किसी भी मखलूक के लिए। इंसानों के लिए सबसे पहला सवाल यही है कि मेरा मकसद क्या है भाई। अभी उन्होंने जैसे दौलत को कैपिटलिज्म ने पैमाना बना दिया है कामयाबी का, जो पैसे कमा ले, चाहे लूट के कमाए या किसी भी तरह कमा ले, कामयाब है। देखिए उसने इतने पैसे कमा लिया, ये बिलियनर, अभी बिलियनर आपका आइडियल बन गया है। मगर हमारा निजाम ही यकलख्त ऑल टुगेदर डिफरेंट, डायमेट्रिकली डिफरेंट है, जिसमें हमारा दस्तूर बहुत वाज़े तौर पे कहता है कि हमारा इस मुल्क में किस लिए हमने बनाया है। बल्कि इस पे बाकी तकरीरें तो आती हैं, ये नहीं आती जब कायदे आज़म की भी इस पे है कि हम, लियाकत अली खान की बहुत तकारीर हैं कि हमने ये तजर्बा गाह बनाई है कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म और सोशलिज्म इंसानियत को दुख देने वाले निज़ाम है। अल्टीमेटली उन्होंने इंसानियत से इज्जत छीनी है। कैपिटलिज्म में दौलत चंद हाथों में इकट्ठी हो गई, बाकी तो वो नंगे रह गए। वो उनको अपने दौलतमंद फिर मुकाबला करके कम वाले से उजरत से काम करवाता है। तो इंसानी तौकीर के खिलाफ है ये निज़ाम। अल्लाह का तो हुक्म है कहला यकुन दौलतुम बैनुल अगनिया मिनकुम,
ہم تو ایسے نظام نہیں نافذ کر سکتے کہ دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہو جائے، اور یہ نظام کس نے دینا ہے؟ یہ آپ کے آئین نے، آپ کے دستور نے دینا ہے۔ تو اس دستور کی ویسے بظاہر جو ان کو اسلامی دفعات کہا جاتا ہے، وہ اس کا پارٹ 9 ہے، 9واں حصہ ہے دستور کا، جو دفعہ 227 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بڑا کلیئرلی مینشن ہے، حالانکہ میں کہتا ہوں ہر دفعہ ہی اسلام کے مطابق ہے، مگر جس حصے کا نام، جس چیپٹر کا نام رکھا ہوا ہے اسلامک پروویژن، وہ دفعہ 227 آرٹیکل 227 سے شروع ہوتا ہے۔ 227 provisions relating to the Holy Quran and Sunnah, all existing laws، یعنی پہلی دفعہ جو کہہ رہی ہے یہ اسلامک پروویژن والے چیپٹر کی، all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah۔ یعنی اس کی پہلی لائن ہی کہتی تمام موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈال دیا جائے گا۔ shall be brought، یہ حکم ہے دستور کا کہ جو بھی صاحب اختیار ہیں، اس میں اسمبلی ہے یا عدالتیں ہیں، کوئی قانون اگر اسلام کے خلاف ہے اسے ختم کر دیا جائے گا اور اسلام کے مطابق قانون ڈال دیا جائے گا۔ اسلامک پروویژن جو آرٹیکل 227 ہے بڑا کلیئرلی مینشن کر رہا ہے، all existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, in this past referred to as the injunctions of Islam۔ and یہ تو ایک حصہ ہے، جتنے قوانین موجود ہیں ہمارے پاس سب کو اسلام کے مطابق بنایا جائے گا۔ شل بھی ہے، شل کے الفاظ ہم کہتے ہیں یہ ہر حالت میں بنایا جائے گا۔ and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions، اور کوئی ایسا قانون بنایا بھی نہیں جائے گا جو خلاف ہو ان اسلامی اصولوں کے۔ انجیکشنز آف اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتی اسمبلی، اگر بنائے گی ہم اس قانون کو لے کے فیڈرل شریعت کورٹ کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اس کو ختم کر دے گی۔ جیسے دیکھا نا آپ نے کہ ٹرانسجینڈر والا جو ایکٹ بنا تھا اس کی کچھ پروویژنز اسلام کے خلاف تھی، وہ لے جایا گیا وفاقی شرعی عدالت میں کہ جی اسمبلی نے چاہے سب لوگ مل کے پاس کر رہے ہیں، ایون دن جو اس قانون کو اسلام کے خلاف ان دفعات کو قرار دے کے ختم کر دیا گیا۔ وہ کہ ابھی اپیل میں پڑا ہوا ہے، مگر وہ اس لحاظ سے ایک وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دے دیا، ابھی آگے اپیل میں ہے کہ اپیل میں شریعت اپیلٹ بینچ ہے، ادھر بھی علماء موجود ہیں، اور اس میں بھی صاف ظاہر ہے کہ ایسی غیر اسلامی چیز کو تو وہ اسلامی قرار نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ اس نظام میں ہمارے ہاں بڑا کلیئرلی مینشن ہے، بڑا کلیئر طریقہ کار دیا گیا ہے، یعنی جتنے قوانین ہیں آج تک ان سب کو اسلام کے مطابق بنایا ڈالا جائے گا، اور کوئی قانون نیا نہیں بن سکتا جو اسلام کے انجنکشنز کے خلاف ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہوگی، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل تمام قوانین کا تجزیہ کرے گی۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو چیلنج کرنا پڑے گا، وہ خود بخود تجزیہ کرے گی۔ یعنی سو موٹو پاورز فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس بھی ہیں، جس میں کلیئرلی لکھا اسی قانون کو شریعت کورٹ خود سمجھے غیر اسلامی، اسے لے کے اس کا تجزیہ کر کے اسے غیر اسلامی قرار دے دے گی۔ سپریم کورٹ کی سو موٹو پاور کہیں نہیں لکھی ہوئی دستور میں۔ سپریم کورٹ نے تشریح کر کے کہ کوئی بہت ہی اہم عوام کے مسائل کا مسئلہ ہو، جو عوامی حقوق ضائع ہو رہے ہوں، تو یہ خود بخود سپریم کورٹ لے لے گی، مگر قانون میں، آئین میں کلیئرلی کسی بھی دفعہ میں درج نہیں ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں ایک بڑا واضح طور پہ درج ہے کہ یہ خود بخود بھی اس کو لے سکتی ہے سو موٹو، اور اس کو دیکھ سکتی ہے اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ یعنی ایک یہ چیز بھی ہے اس میں۔ دوسری، اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تمام قوانین کو پڑھ کے اس میں جو غیر اسلامی چیزیں ہیں وہ واضح کرے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور یہ کام اس نے کر لیا ہے۔ یہ پڑھی ہوئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹس، بلکہ یہ بھی میں کہوں گا نیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ کوئی بھی رپورٹ پڑھنا چاہیں کسی بھی قانون کے بارے میں، اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے جاننا چاہیں، وہ موجود ہے، وہ نیشنل اسمبلی کو بھی بھیج دی گئی ہے۔ اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس بھی اختیار ہیں، اور اس میں تو یہ کہ ہر شہری کسی بھی قانون کو وہ سمجھتا ہے
کہ وہ قانون جو ہے اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اسے لے جا کے وہ ثابت کرے تو عدالت اس کو غیر اسلامی قرار دے دے گی اور وہ قانون اگر اپیل نہ کی جائے ختم ہو جاتا ہے. اگر اپیل کی جائے تو پھر شریعت اپیلٹ بینچ جو سپریم کورٹ کا ہے وہ اس سن کے فیصلہ کر دیتا ہے. ابھی میرا خیال ہے کوئی کوشچنز لے لیتے ہیں اگر کوئی کوشچنز ہوں دوستوں کے. جی جی ڈاکٹر صاحب ہمارے شرکا جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو جو ہے تھوڑی سی سوالات کے لیے وقت چھوڑ کر جو ہے وہ گفتگو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اگرچہ اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے, تفصیلی بات ہو سکتی ہے ایک ایک نقطے کے اوپر, مگر بہت اچھا خلاصہ ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہے ہمارے دستور کا اور اس میں اسلامی. یہ آپ انمیوٹ کر لیں. یہ سنی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ آپ وعلیکم جی جی سر میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے آ رہی ہے جی آ رہی ہے بالکل. سر جی میں نا ایم فل اسلامک اسٹڈی کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا جو تھیسس ٹاپک ہے وہ مقاصد شریعہ ہے. میں اس پہ کام کر رہی ہوں. لیکن سر میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں, ایک تو آپ مجھے نا آئین و قوانین کی بکس کے بارے میں اگر رہنمائی کر دیں جہاں سے مجھے اتھینٹک مٹیریل مل سکتا ہے. اور دوسری میں نے آپ سے یہ بات پوچھنی تھی کہ میں ابھی تک جتنے قانون پڑھ رہی ہوں وہاں پہ کہیں پہ بھی مقاصد شریعہ جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اچھا جی, آپ کے دو کوشچن ہیں تو میں اس میں ریکمینڈ ایک تو یہی کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب جو بلکہ میں نے بھی ادھر رکھی ہوئی ہے, اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے, اس میں کمنٹری بہت اچھی ہے. یہ فیڈرل لا ہاؤس سے پبلش ہوئی ہے, دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ود کمنٹری. اس میں تمام کیسز کے حوالے دے کے, یعنی ہے تھوڑی سی اس کا حجم تھوڑا زیادہ ہے, یعنی تقریباً 1700 صفحے 1670 پیجز ہیں, مگر اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اور مقاصد شریعہ کا جہاں تک تعلق ہے, آپ دیکھیں ایک تو مقاصد شریعہ آپ کو یہ اس کی کمنٹری آپ ڈھونڈیں اپنے آبجیکٹیو ریزولوشن کی, قرارداد مقاصد میں آپ دیکھیں تو آپ کو مقاصد شریعہ نظر آئیں گے. دوسرا اس کا آرٹیکل جو ہے آئین کا ہمارا 30 سے لے کر 40 تک, یہ 10 آرٹیکل آپ پڑھیں گے نا تو یہ سارے مقاصد الشریعہ ہی ہیں اور 100% مقاصد الشریعہ اس میں آتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس میں پہلے یعنی شروع کے آپ 40 آرٹیکل پڑھ لینا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا میٹیریل ملے گا. اگر اسی کتاب میں کمنٹری پڑھ لیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ پڑھ لیں, یا آپ پھر اس ڈسکشن کو پڑھ لیں کہ مقصد کیا ہے اس ملک کا اور اس میں کیسا نظام ہونا چاہیے. یہ آپ کو جو 5 دن کی ڈسکشن ہے نیشنل اسمبلی میں, یعنی 8 سے 12 مارچ 1949 کی, اس میں لیاقت علی خان کی تقریر تو اردو میں بھی مل جاتی ہے, انگریزی میں بھی مل جاتی ہے. اس پہ جسٹس تنزیل الرحمان نے بھی ایک آبجیکٹو ریزولوشن پہ کتاب لکھی ہے, اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. ابھی دوسرا سوال آپ کا امپلیمنٹیشن کا ہے. اچھا اس میں جو ہے نا امپلیمنٹیشن تو انسانوں نے کرنی ہے. ابھی دیکھیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے, ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ اس ملک میں ربا نہیں ہوگا, ربا کو ختم کیا جائے گا. ابھی دیکھیں ربا کا کیس جو چلا وہ صرف یہ چلا ہے کہ ربا میں یہ بینک کا انٹرسٹ ربا میں آتا ہے یا نہیں آتا. ربا کیا ہے, یعنی ربا کی ڈیفینیشن پہ ہم جو ہے نا اسی پہ ہی ابھی لڑ رہے ہیں کہ یہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے. تو اس بہانے سے جب قوم کام کرنا نہیں چاہتی نا تو بہانے بہت ہیں. یعنی اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے طریقے بہت ہیں, کام نہ کرنا چاہیں اس کے لیے بہانے بہت ہیں. تو ہم ان بہانوں کی اٹکھیلیوں میں گھوم پھر رہے. اور اس میں ایک میں جو کہوں گا, ہم تو حکمران کو ہمیشہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اصول بھی یہ کہ جس کے پاس اختیار ہے زیادہ ذمہ داری اس کی ہے. مگر ہم جو عام لوگ ہیں, کبھی ہم نے عام لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اتنے عرصے سے یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں کیس پینڈنگ پڑا ہے, فیصلہ کرو. کسی مذہبی پارٹی نے جا کے جلوس نکالا اور بیٹھے شاید دستور پہ جی فیصلہ کرو, اس پہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے. یہ کچھ ہمارا مزاج
میں بھی خامیاں موجود ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے, کیونکہ اب نظام چل رہا ہے, کوئی اس کے خلاف صرف ایک آدھ ہمارے جو اسلامی جماعت کے دوست ہیں وہ بینر لگا رہے ہیں یا کہیں تقریر کر لیتے ہیں ہم. تو یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی اپرائزنگ ہو, عوامی اپرائزنگ ہو کہ یہ نظام ہونا چاہیے, اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے امپلیمنٹیشن کا. دوسرا, چونکہ انٹرنیشنل جو اکانومی ہے, انٹرنیشنل فورسز ہے, وہ کوشش کر رہی ہیں یہ نہ ہو. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ باقی دنیا بڑا کلیئرلی جانتی ہے, جو ہم نہیں جانتے. ہمارا دستور, ہمارا قانون, ہمارے اصول یک لخت مختلف ہیں, اور علل اعلان ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ساورنٹی اللہ کی مانیں گے. ابھی دیکھیں دنیا کا جو انٹرنیشنل لا ہے, وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ریسیپروسٹی ہے جی, انہوں نے ظلم کیا تم بھی کر لو. ہم ریسیپروسٹی نہیں کر سکتے. یعنی ہم کسی راہب کو نہیں قتل کر سکتے جنگ میں, عورتوں اور بچوں کو نہیں کر سکتے جنگ میں قتل, چاہے وہ آ کے, جیسے اس کی سمپل سی مثال میں دوں, یہ یروشلم پہ جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا, سب کو تحت کیا تھا, چھوٹے بچوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, عورتوں کو بھی, جوانوں کو بھی. مگر جب صلاح الدین نے قبضہ کیا, اس نے قسم کھائی تھی میں بدلہ لوں گا, جب قبضہ کیا تو اسے بتایا گیا آپ نہیں کر سکتے, اور نہیں کی, ایک بچے کو بھی نہیں مارا گیا. تو یہ کہ ہمارا نظام ایک سب سے الگ تھلگ نظام ہے, اور اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے ججز بھی, اس میں پرووینس بہت ہیں, ججز بھی اور وکلا بھی کامن لا کے بڑے عالم ہیں, انگریزوں سے بڑھ کر ان کے قانون کو جانتے ہیں. مگر ہمارے اسلامک لا کے لیے نہ تو ہمارے اسلامک لا پڑھا جاتا ہے. ابھی دیکھیں کیا ہمارے LLB کا نصاب بھی دیکھیں, جو بیسک نصاب ہے وکالت کے لیے اور جج بننے کے لیے, اس میں 1 یا 2 مضمون رکھ دیے جاتے ہیں اسلامک لا کے. تو اس کو پورے کو سسٹم کو چینج ہم کرنا چاہیں گے تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ہمیشہ there is always light. تو یہ ہوگا, آپ لوگ آگے آئیں گے, ہم اپنی کوشش کر کے بوڑھے ہو گئے, مگر آپ آئیں گے انشاءاللہ اور چینج کریں گے نظام. Any other question? جی اور کوئی سوال؟ ظہیر صاحب, یہاں عشاء کی اذان ہو گئی ہے اور آدھے گھنٹے بعد ہم نے دوسرا ایک سیشن شروع کرنا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ظہیر صاحب کرتے ہیں انشاءاللہ. کوشچن اگر کوئی ہو تو وہ آپ کو بھجوا دیں, بعد میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. دوسرا جو یہ آپ 5 دن کی کارروائی کہہ رہے ہیں, یہ بھی آپ ذرا مجھے بھیجیے گا انشاءاللہ, PDF میں اگر ہے انگلش. میں انشاءاللہ بھجواؤں گا. جی صحیح, شکریہ. تھینک یو. جزاکم اللہ خیرن جی, بہت شکریہ. ہم ڈاکٹر عطا اللہ خان بھٹو صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہایت جامع انداز میں دستور پاکستان کے جو اسلامی دفعات ہیں اس حوالے سے, اس کے پس منظر کے حوالے سے گفتگو کی. دستور کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں بٹھا دیا. دستور کی تنفیذ میں کیا رکاوٹیں ہیں ان کا بھی انہوں نے اشارہ کیا, اور اس کو کیسے یعنی ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس حوالے سے بھی رہنمائی کی. جزاکم اللہ خیرن. ڈاکٹر صاحب سوالات اگر ہوتے تو ہم لے لیتے, مگر ابھی چونکہ احسان مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی نماز کا وقت ہے, اور اس کے بعد ہم نے 8:30 بجے جو ہے وہ 9:30 بجے دوسرا آخری سیشن بھی شروع کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے شکریہ کے ساتھ ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام.